لیکن بکر میں بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل جو علاقے کے مریضوں کو مفت علاج دے رہا ہے، وہاں کے جو سی او ہیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے سابقہ لیڈر بھی ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں مریم نواز صاحبہ کا جو یہ عمل ہے اس کی مذمت کی، جس کی پاداش میں غریب مریضوں کا ٹرسٹ اور مفت اسپتال بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ڈی سی صاحب اس کی دیواریں گرانے پہنچے ہوئے ہیں، اس کی جو تیسری منزل بن رہی ہے اس کو گرانے پہنچے ہوئے ہیں، اس کی فارمیسی بند کر دی گئی ہے، وہاں پہ جو آپریشن ہو رہے تھے وہ روک دیے گئے ہیں۔ میں بتاتا چلوں بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل اپنی نوعیت کا واحد اسپتال ہے جہاں پر پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کو بلا کے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کے پی کے سے ڈاکٹروں کو بلا کے جدید لیپروسکوپی کی شہریار نیازی صاحب ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن مریم صاحبہ کے خلاف یا ان کے اس عمل کے خلاف بولنے کے پاداش میں انتہائی غیر جمہوری عمل کو کار فرما کرتے ہوئے ہسپتال کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہریار نیاز صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہسپتال میں موجود دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں۔ ہم مریم صاحبہ کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو آئین پاکستان کسی بھی طرح سے اختیار نہیں دیتا کہ آپ اپنی من منشا پہ کسی پہ ایف آئی آر کروا دیں، لیکن چونکہ آپ کروا رہی ہیں، کروا سکتی ہیں، عوامی طور پہ تو نہ بتائیں کہ آپ اتنی طاقتور ہیں، یا عوامی طور پر اس خیالات کا اظہار نہ کریں کہ آپ کا انداز حکمرانی اتنا غیر جمہوری ہے۔ تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ جو بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل پہ غیر جمہوری اعمال ہو رہے ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان کو جگہ جگہ جا کے آپ اریسٹ کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، جو ڈاکٹروں کو بغیر کسی انکوائری کے ساہیوال میں آپ نے ہتھکڑیاں لگوا دی، بغیر کسی انکوائری کے نشتر کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کو آپ نے ریموو کروا دیا۔ اور آج ہم نے خصوصی طور پہ اندر یہ معاملہ اٹھایا ہے بریگیڈیئر شفیق ٹرسٹ ہاسپٹل کا۔ بریگیڈیئر شریف ٹرسٹ کو جو ہے منسٹر صاحب انہیں ہم نے بتا دیا کہ اگر کسی قسم کی دیوار گرائی گئی، کوئی، کیونکہ وہ غریب مریضوں کا اسپتال ہے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہم اس کے پروٹیکٹر ہیں، اگر اس اسپتال کو کوئی بھی آنچ آئی، پنجاب بھر کے تمام اسپتالوں میں بھرپور احتجاج ہوگا اور ہم مجبور ہوں گے۔ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شہباز شریف اسپتالوں میں جاتے تھے تو احتجاج ہوتا تھا، تو مریم نواز صاحب اگر جائیں گی تو احتجاج ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ہتھکڑیوں کا ہمیں خوف دیں تو ہم ڈر کے بھاگ جائیں گے، ہم چھپ جائیں گے۔ ہمیں آپ ہتھکڑیاں لگائیں، اگر آپ کو اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے تو خدا را اس کو ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، عوام پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ ابھی آج شہریار ان کی بات کریں، ایک بات جو ہمارے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹس اور جو آر ایچ چیز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ 1200 کا اشتہار محکمہ صحت جو ہے وہ پرائمری سیکنڈری جو ہے وہ فار سیل کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ بی ایچ یوز آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، نجکاری کی پہلی شکل ہے۔ جو پچھلا پائلٹ پروجیکٹ تھا 200 کا وہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز ان کو بی ایچ یوز واپس کر رہے ہیں، اور ایک گورنمنٹ کے ادارے کے اوپر آپ کوئی بھی حکومتی نمائندہ اپنے نام کی تختی نہیں لگوا سکتا۔ آپ اگر جمہوری طریقے سے آئے ہیں، آپ اس اتنے اہم عہدے پہ فائز ہیں اور آپ تمام یونٹس کو اپنا نام دے رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں جو بھی مقتدر ادارے ہیں، جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ اس چیز کا ایکشن لے کہ کس بیس پہ نام دیا جا رہا ہے 1200 ہیلتھ یونٹس کو۔ ان کی جو زمین ہے وہ وہاں کے لوگوں نے دی ہے، جس طرح لوگ مسجد کے لیے دیتے ہیں اس طرح بی ایچ یوز کے لیے دی گئی ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی زمینیں ہیں اور وہاں پہ عملہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ایف ایم سی کے تقریباً 1.5 لاکھ امپلائیز ہیں، 20 سال سے خدمات سے انجام دے رہے ہیں، تقریباً 2 سے 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، اور ہم لانگ مارچ کی کال دینے لگے ہیں پرائمری سیکنڈری کے اگینسٹ، اور یہ لانگ مارچ پرائمری سیکنڈری سے شروع ہو کے پنجاب اسمبلی جائے گا۔ کل پورے پنجاب کے اندر اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ڈاکٹرز پہ ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے، جو تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ پورے پنجاب کے ڈاکٹرز سیاہ پٹیاں باندھ کے کام کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس موومنٹ کو اگر ان ڈاکٹرز کے خلاف جو بھی لوگ جنہوں نے یہ کارروائی کرائی ہے، جنہوں نے سی ایم کو مس گائیڈ کیا ہے کہ جو بندہ پہلے ہی ریزائن دے چکا ہے
جہاں پہ ریسورسز ہی نہیں ہے، جہاں پہ بجٹ ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے چوراہے پہ کھڑا کر کے ذلیل کر دیا ہے. اس کا پورا حساب لیا جائے گا. YDA پنجاب ہاؤس آفیسر سے لے کے پروفیسرز تک تمام ڈاکٹرز کو اون کرتی ہے اور انشاءاللہ YDA پنجاب وائٹ کوٹ کی ڈگنیٹی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اچھا کل کا ایک منٹ. اچھا صدر صاحب یہ بھی بتا دیں اسی بات کے ساتھ کہ کہا جا رہا ہے کہ YDA پنجاب پریشرائز کر رہی ہے اس معاملے کو جو انکوائری کے اوپر. کہاں تک یہ سچ ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ چھپا رہے ہیں سارے معاملے کو؟ سب امتیاز بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلا خانے وال میں ہوا تھا پچھلی بڑی عید پہ. وہاں پہ ایک نرس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. سیکٹری علی جان صاحب جو کہ سینٹرل پرچیز کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور انہوں نے ایک نرس کو اٹھا کے وہاں سے اریسٹ کروایا، اس کے اوپر نان بیلیبل افینس لگوایا. جب نرسز سڑکوں پہ آئیں، YDA پنجاب نے بھی ان کو کمپنی کیا تو اس نرس کو چھوڑ دیا گیا. اس کی انکوائری ابھی تک نہیں ہوئی. وہ انکوائری ٹھپ کر دی گئی کیونکہ اس کے جو کڑے تھے، کڑیاں تھیں، وہ ارباب اختیار سے ملتی تھی. اور اب وہی انجیکشن دوبارہ جس سے ریئیکشن ہوا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انسانی غلطی ہے؟ آپ کے پاس وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے جس کے اندر آپ نے محلول حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک انجیکشن سے کچھ ہو گیا ہے، آپ صرف مفروضوں کی بنیاد پہ سزا دینے جا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری شامل ہوئی ہے، تبقی ہوئی ہے، لیڈی ڈائریکٹر بھی واقعہ پیش آیا تھا. ڈرگ ٹیسٹنگ میں پاؤڈر بھی بھجوا دیا گیا ہے، جو محدود لیول بھی بھجوا دیا گیا ہے. 99% یہ ہیومن ایرر لگتا ہے نرسز کی جانب سے. پنجاب والے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن 2 موت ہوئی ہیں. ایسے ہم ان کو سینٹرل پرچیز پہ یا سیکٹری پرچیز پہ ڈال کے نہیں اس پہ بات کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نرسز اگر اس میں سرٹیفکیٹ ہوتی ہے تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے یا ان کے خلاف جو قانونی کارروائی کی حمایت کریں گے؟ سر، اگر تو شفاف طریقے سے انکوائری ہوتی ہے اور وہ سب کو نظر آ جائے گا، اس پہ جو بھی کلپریٹ پایا گیا ہے، انسانی جانوں کا جو یہ میں اس کو قتل عام کہتا ہوں. یہ جو دو جانیں گئی ہیں، میرے خیال میں یہ 2 لاکھ جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں. دونوں جوان ڈیتھس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ YDA پنجاب ان کی انکوائری کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب سے شفاف انکوائری کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ ابھی جو اپنا یہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ہم کسی انسانی غلطی پہ نہیں ڈال سکتے کوئی چیز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو انکوائری کی ہے جس میں وارڈ وغیرہ جو ہے اس میں چل رہے ہیں، کتنے ایک وارڈ میں کافی مریض جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب جو غلطی ہے وہ انسانی غلطی ہے یا پھر کوئی محلول میں کوئی مسئلہ ہے؟ سر، ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ میڈیسن کی پرچیز کا ٹھیکہ سینٹر کے پاس آیا ہے تب سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ چیزیں لوہاری سے اٹھائی جاتی ہیں، یہ را مٹیریل وہاں پہ ماڈیفائی کیا جاتا ہے. پہلے اس چیز کی انکوائری کروائی جائے کہ خانے وال کے اندر اگر انجیکشن سے 2 معصوم بچے فوت ہوئے تو لیڈی ولنگٹن میں واقعہ ہوا تو اس کی انکوائری کا رزلٹ کہاں ہے؟ وہ کیوں چھپایا گیا؟ وہ اگر وہ نہیں منظر عام پہ آیا تو یہ منظر عام پہ آ بھی جاتا ہے تو آپ کیا وہ ان بچوں کو بھول جائیں گے؟ میں کہتا ہوں تمام چیزوں کی انکوائری کریں. جو بھی کلپریٹ ہے، چاہے وہ ہمارا ڈاکٹر ہے، چاہے نرس ہے، چاہے اس میں منسٹر کا ہے، چاہے سیکٹری ہے، تمام کو قرار واقعی سزا دے. یہ بتا دیں، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا MS کے متعلق کے ماسٹر مائنڈ موجود تھے جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. وہاں پر آپ کے کئی پروفیسر بھی موجود تھے جو اس دوران سوچ رہے جب مریم نواز صاحبہ نے یہ بدکڑیوں کا کہا، کیا ان میں تو نہیں کوئی ماسٹر مائنڈ موجود؟ سر، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں، VC صاحبان وہاں پہ جو بھی موجود تھے، جو ڈاکٹرز بھی موجود تھے، ان کو وہاں سے فوری طور پہ احتجاج کے طور پہ وہ راؤنڈ ختم کر دینا چاہیے تھا. ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا. ان کو فوری طور پہ فیصل مسعود کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اور اگر وہاں پہ ینگ ڈاکٹرز کھڑے ہوتے تو ہم پراپر جواب بھی دیتے. اور آئندہ انشاءاللہ جہاں پہ بھی وزٹ ہوگا وہاں YDA پنجاب کے لوکل چیپٹر کے لوگ موجود ہوں گے. جہاں پہ سینٹر کی ضرورت پڑی وہ بھی موجود ہوں گے اور ہم پھر وہاں پہ انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. اور وہ جواب میرے خیال میں پورے پنجاب کے اندر دیکھا بھی جائے گا. ہم ظلم ڈاکٹرز کے خلاف پہلے ساہیوال میں ہتھکڑیوں کا واقعہ، کوئی بندہ چاہے وہ CM ہے یا PM ہے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا بغیر انکوائری کے کہ میں آپ کو ہتھکڑی لگوا دیتا. یہ انتہائی افسوس ہے. پوری دنیا کے اندر ڈاکٹرز اس کی مذمت کر رہے ہیں اور شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اور YDA پنجاب ہمیشہ سے ڈاکٹرز کو اون کرتی آئی ہے. ہم آج تک
डॉक्टर साहिवाल वाले इशू पे आज तक टर्मिनेट है। मेरे साथ खड़े डॉक्टर्स 7-7 माह टर्मिनेट रहे हैं, लेकिन आज फिर वाईडीए पंजाब ही आई है। मैं समझता हूं कि पीएमए को आगे आना चाहिए था, एमटीए को, जो तमाम सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनको आगे आना चाहिए था। मेरे ख्याल में जावेद अकरम और जो बड़े नाम हैं, ईस मोहम्मद साहब, उनको एक सेमिनार करना चाहिए था। ये बार बार क्यों तस्लील हो रही है डॉक्टर्स की? क्या ऊपर के लोग मिले हुए हैं? वो अपनी सीटों की भूख प्यास के लिए 2% की नौकरी की खातिर अपने डॉक्टर्स की तस्लील बर्दाश्त कर रहे हैं। कॉरिडोर में खड़े होके चौकों चौराहों पे अगर फांसियों का रवाज हुआ तो पाकिस्तान में पहले ही कल्चर नहीं है। आप किस चीज की तरफ जा रहे हैं? आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।